الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چند اشعار نعت شریف کی بھی پیش کر دیا تو جی نعت شریف کے ایک دو اشعار بھی پیش کر دوں پھر جی ضرور اچھا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الجود والكرم منبع الحلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ایک منٹ جی بسم اللہ. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے. فقیری کا مجھے میں نہیں ہے سلیقہ نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں یہ جذبہ محبت ہے رحمت خدا کی ہے چوکھٹ میرے سامنے مصطفیٰ کی مجھے کیوں نہ قسمت پہ ہو ناز مسلم محبت کہاں سے کہاں آ رہی ہے میں سجدہ کروں یا کہ
دل کو سنبھالو، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث شریف پڑھنا ہے، کوئی اس کا متن و ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ پھر۔ باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطہور۔ حدیث نمبر کیا ہے یہ حدیث نمبر 3 ہے، باب بھی 3 ہے جی۔ باب اعوذ باللہ پڑھوں میں شروع کروں؟ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا قتیبۃ وحناد ومحمود ابن غیلان قالوا حدثنا وکیع عن سفیان، تحویل ہے، جی حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن عبد اللہ ابن محمد بن عقیل عن محمد بن الحنفیۃ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ قال ابو عیسیٰ هذا الحدیث اصح شیء فی هذا الباب واحسن، وعبد الله بن محمد بن عقیل هو صدوق وقد تکلم فيه بعض اہل العلم من قبل حفظه۔ قال ابو عیسیٰ وسمعت محمد بن اسماعیل يقول كان احمد بن حنبل واسحاق بن ابراہیم والحمیدی يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث۔ قال ابو عيسى وفي الباب عن جابر وابي سعيد۔ ترجمہ پڑھ لوں اس کا؟ جی پڑھیں ضرور۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے، اور اس کا تحریمہ صرف اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز میں جو چیزیں حرام تھیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے ہی سے حلال ہوتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں نمبر 1 اس باب میں یہ حدیث سب سے صحیح اور حسن ہے۔ نمبر 2 عبداللہ بن محمد بن عقیل صدوق ہیں۔ نمبر 3 بعض اہل علم نے ان کے حافظے کے تعلق سے ان پر کلام کیا ہے۔ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم بن راہویہ اور حمیدی عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت سے حجت پکڑتے تھے، اور وہ مقارب الحدیث۔ نمبر 4 ہیں۔ نمبر 3 اس باب میں جابر اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ تخریج دار الدعوہ، سنن ابی داود الطہارہ، سنن ابن ماجہ الطہارہ، تحفۃ الاشراف، مسند احمد، سنن الدارمی الطہارہ حسن صحیح۔ یہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین، یہ ترمذی شریف کی تیسری حدیث شریف ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطہور، یہ باب ہے، یہ عنوان ہے، یہ ہے چیپٹر ہے کہ وضو جو ہے کنجی ہے وہ نماز کی، ان مفتاح الصلاۃ، نماز کی چابی جو ہے وہ وضو ہے۔ جیسے کسی بھی چیز کو کھولنے کے لیے، کسی بھی تالے کو کھولنے کے لیے، اور کسی بھی خزانے دار جو ہے شے کو حاصل کرنے کے لیے جو مقفل ہے، لاکڈ ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے چابی ہوتی ہے۔ تو اس طرح نماز بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا خزانہ رکھتی ہے۔ نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت کا خزانہ ہے، نماز جو ہے اللہ کی بندگی کا خزانہ ہے۔ جیسا کہ انشاءاللہ نماز کے فضائل میں بھی یہ بات آئے گی
کہ دیگر سارے احکام جو ہے وہ زمین پر جو ہے ان کی وحی آئی ہے، روزے کی وحی بھی جو ہے یہاں پر بھیجی گئی، اور اس طرح جو ہے زکوٰۃ کا حکم بھی یہاں پر آیا، حج کا حکم بھی یہاں پر آیا۔ دو عبادات میں حقوق اللہ سے متعلق جو فرض عبادات ہے وہ 4 عبادات، یعنی روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ میں صرف نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً جو ہے عطا فرمائے۔ تو صرف نماز ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت جو ہے یہ امت کو کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے تحفہ عطا فرمایا۔ تو نماز کے اندر بے شمار جو ہے برکات ہے، فوائد ہے، جسمانی برکات اور فوائد بھی ہے، ایمانی برکات اور فوائد بھی ہے۔ تو غرض ایک خزانہ ہے نماز ہر جہت سے۔ ہمارے حضرت قبلہ فرماتے تھے نماز میں بہت زیادہ معرف ہے، فرماتے تھے بے انتہا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے امور ہے، تدبر اور جو ہے تفکر کرنے سے اس میں سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ خزانے کو حاصل کیسا کیا جائے گا، تو فرماتے ہیں الطہور، تو طہارت اور پاکیزگی وہ جو ہے نماز جو خزانہ ہے اس کی کنجی ہے۔ اس خزانے سے حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط بولیے یا اس کی چابی جو ہے وہ کنجی ہے۔ بالسند المتصل منا الى سیدنا الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی حدثنا، ہم کو بیان کیا ہے قتیبہ نے اور حناد اور محمود بن غیلان نے۔ تو امام بخاری، امام ترمذی اپنے 3 شیوخ کا یہاں پر ذکر کیے، قتیبہ کا، حناد کا اور محمود بن غیلان کا رضی اللہ عنہ، اور یہ تینوں شاگرد ہوتے ہیں پھر حضرت وکیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت وکیع بن جراح کے۔ حضرت وکیع جو ہے بڑے مشہور محدث ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے ہیں، اور جو ہے حضرت وکیع بن جراح جو ہے امام شافعی کے استاذ بھی ہوتے ہیں۔ مشہور واقعہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وکیع بن جراح سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی کہ میرا حافظہ، میری میموری تھوڑا سا کمزور ہو رہی ہے۔ حالانکہ امام شافعی کا حافظہ بڑا قوی اور بڑا مضبوط اور بڑا اسٹرانگ حافظے والے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک جو کمال پر پہنچتا ہے تو وہ جب اپنی نظر سے چیزوں کو اور معاملات کو دیکھتا ہے تو، اور وہ جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو ان کے مقابلے میں اس کو اپنا حافظہ کمزور نظر آتا ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہوتے ہیں اور امام شافعی کے استاذ بھی ہے اور سونتلے والد بھی ہوتے ہیں، بعض کتب میں آیا ہے، امام شافعی امام محمد کے فرزند ربیع ہے۔ تو ان کے پاس جب آپ قیام کیے تو ایک رات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب حفظ کر لیے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بڑے قوی حافظے والے ہیں امام شافعی، لیکن جب وہ اپنے سے اوپر والے اکابرین کو دیکھتے ہیں، جب ان کے حافظے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا حافظہ ویسا نہیں رہا۔ تو انہوں نے حضرت وکیع بن جراح سے اپنے حافظے کی کمزوری کی، نسیان کی، بھولنے کی شکایت کی۔ تو حضرت وکیع بن جراح نے جو نصیحت فرمائی وہ مطلب ہم سب کے لیے بھی ہے، اور فرمایا گیا کہ آفت العلم نسیان، علم کی آفت جو ہے، علم کی مصیبت یہ ہے کہ بھول جانا ہے۔ تو حضرت وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، امام شافعی کہتے ہیں شکوت الی وکیع ان سوء حفظی، میں نے میرے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی حضرت وکیع کو۔ تو وکیع بن جراح نے کہا فاوصانی الی ان ترک المعاصی، تو امام وکیع نے مجھے گناہوں کے چھوڑنے کا حکم دی، لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ تو وکیع بن جراح نے مجھے کہا کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور جو ہے وہ گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا، لہذا گناہوں کو ترک کرو۔ اب ایک استاذ کی شاگرد کو وصیت نصیحت ہے، ورنہ امام شافعی جو ہے وہ انتہائی پرہیزگار، متقی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہے۔ مجتہد کو کئی علوم پر عبور کے ساتھ ساتھ مجتہد کے لیے جو ہے تقوی شرط ہوتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، تو یہ وکیع سے بیان کر رہے ہیں، یہ تینوں بھی جو ہے حضرت وکیع بن جراح سے سنے، اور حضرت وکیع بن جراح جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو سفیان نے بیان کیا ہے۔ تو فرمائے یہاں سفیان سے جو ہے عموماً محدثین میں 2 سفیان نامی بہت مشہور لوگ گزرے ہیں، ایک سفیان ثوری اور ایک سفیان بن عیینہ۔ تو محدثین نے ذکر کیا یہاں سفیان بن عیینہ مراد ہے، جو حجاز کے بڑے جلیل القدر محدث تھے حضرت سفیان بن عیینہ۔ تو وہ اب یہاں پر تحویل، اب یہاں سے ایک دوسری اور ایک سند کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایڈ کر رہے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ وہ حدثنا محمد بن بشار، اب یہاں سے ایک دوسرے سند کو ذکر کیا، ہم کو محمد بن بشار نے بیان کیا، اور پھر محمد بن بشار کہتے ہیں حدثنا عبد الرحمن بن مہدی، ہم کو حضرت عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، پھر وہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں حدثنا سفیان، ہم کو حضرت سفیان نے بیان کیا۔ تو حضرت سفیان پر یہ دونوں سندیں آ کر مل جاتی ہے۔ حضرت جو ہے قتیبہ، حناد اور محمود غیلان رحمہم اللہ سے جو حدیث شروع ہوئی تھی امام ترمذی کی، یہاں سے شروع ہو کے وہ یہ سند پر یہاں رکی، پھر حضرت محمد بن اشار سے جو حدیث سنے امام جو ہے ترمذی، وہ حدیث بھی حضرت سفیان پر یہاں سفیان پر آ کر مل گئی۔ تو اب یہ دونوں حدیثیں یہاں آ کر حضرت سفیان کے پاس سے ایک ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت سفیان کہتے ہیں ان عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، مجھ کو حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل نے بیان کیا ہے۔ اب یہ عبداللہ بن محمد بن عقیل کون ہیں؟ تو محدثین کرام نے فرمایا کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نواسے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل جو ہے یہ حضرت علی کے نواسے ہوتے ہیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہوتے ہیں۔ تو حضرت زینب کا نکاح جو ہے حضرت محمد حضرت عقیل کے فرزند سے ہوا تھا۔ یہ وہی محمد بن عقیل ہے، وہی ہے جو امام مسلم بن عقیل کے بھائی ہوتے ہیں، جن کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کوفہ روانہ فرمائے تھے، تو ان کے بھائی ہوتے ہیں محمد۔ تو مسلم بن عقیل کے بھائی ہوتے ہیں محمد بن عقیل۔ تو یہ حضرت عقیل جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے جو فرزندہ ہیں، پہلے فرزند جو ہے طالب ہے، عقیل ہے، جعفر ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، 4 فرزندہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جملہ جو ہے ملا کر 4 بھائی تھے، تو ان میں حضرت علی کے ایک بھائی ہوتے ہیں عقیل۔ تو حضرت عقیل کے فرزند سے حضرت زینب کا نکاح ہوا محمد رضی اللہ عنہ سے۔ تو گویا یعنی حضرت سیدہ زینب کا اپنے جو ہے تائے حضرت کی بلی بیٹے سے نکاح ہوا ان کا، تو ان کے بیٹے ہوتے ہیں عبداللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نواسے ہوتے ہیں، حضرت سیدہ زینب کے بیٹے ہوتے ہیں، اور حضرت علی عقیل کے پوترے ہوتے ہیں۔ تو بہت بڑے محدث اور عبادت گزار تھے، اور ائمہ جرح و تعدیل نے، جیسا امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ بعض ائمہ نے آپ کے حافظے کے اوپر کلام کیے ہیں کہ آپ کا حافظہ جو ہے ایک وقت کے بعد جو ہے کمزور ہو گیا تھا۔ بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو قوی قرار دیتے ہیں، اور آپ نے جو ہے ان کو جو ہے صدوق ذکر کیا ہے۔ تو اب یہاں پر تھوڑا سا جو ہے اس حدیث مبارک کی جو ہے شرح میں ہم جو ہے پہلے اس کی ترجمے کی طرف آتے ہیں، پھر جو ہے تو فرماتے ہیں حضرت محمد بن عقیل وہ محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل رضی اللہ عنہ وہ اپنے ماموں، جیسے امام حسن بھی آپ کے ماموں ہوتے ہیں، امام حسین بھی آپ کے ماموں ہوتے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ بھی آپ کے ماموں ہوتے ہیں۔ تو یہ بھانجے ہوتے ہیں عبداللہ جو ہے وہ اپنے ماموں حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل رضی اللہ عنہم حضرت محمد بن حنفیہ سے۔ محمد بن حنفیہ جو ہے یہ حضرت علی ہی کے فرزند ہے۔ آپ کی والدہ کا نام جو ہے قولہ بنت جعفر الحنفیہ ہے۔ تو یہ جو ہے آپ امام جو ہے حضرت محمد جو ہے وہ اپنی والدہ کی طرف سے مشہور ہوئے، محمد بن حنفیہ جو ہے یہ اپنے والدہ کی جہت سے مشہور ہوئے نام سے، حقیقت میں یہ محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ اپنے ماموں حضرت محمد سے روایت کر رہے ہیں، محمد بن حنفیہ سے، اور محمد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے والد سیدی مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت ہے۔ جیسے ہم عموماً بچپن میں بھی اتنا جملہ اکثر چہل حدیث میں یاد کرتے تھے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور وغیرہ اس طرح، تو یہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، اور نماز
میں جو چیزیں حرام ہو جاتی ہے حالت نماز میں وہ کب ہوتی ہے؟ تو وہ تکبیر سے، اور وہ تحلیلها، اور وہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہے سلام کہنے کے ساتھ۔ تو اسی لیے نماز کی جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کہ وہ تکبیر جو ہے دیتے ہی نماز سے پہلے جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی، یعنی نماز میں نماز سے پہلے ہمارے لیے گفتگو کرنا جائز تھا، نماز سے پہلے ہمارے لیے کھانا پینا جائز تھا، تو یہ سارے امور تکبیر کہتے ہی ہم پر حرام ہو جاتے۔ یہ جائز اور مباح امور بھی، کلام کرنا، بات چیت کرنا، کھانا پینا، یہ سارے چیزیں، اور پھر سلام کہتے ہیں، لفظ السلام کے ساتھ جو ہے وہ سارے چیزیں پھر ہمارے لیے حلال ہو جاتی۔ تو اب یہاں پر جو ہے بیان کیا گیا کہ تکبیر اور تحریم، تکبیر کے حوالے سے محدثین نے گفتگو کی۔ تو تکبیر تو جو ہے تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک فرض ہے، چاروں اماموں کے نزدیک تکبیر فرض ہے، البتہ اس کے جو ہے رکن اور شرط ہونے پر بحث ہے۔ شرط کہتے ہیں نماز شروع ہونے سے پہلے جو چیزیں لازمی ہیں، جو اس کا جو ابتدا اس کے اندر اس کی ماہیت میں داخل نہیں ہے، اس کو شرط کہتے ہیں، اور رکن کہتے ہیں جو اس کی ماہیت میں داخل ہے، یعنی وہ بنتی ہی، وہ مرکب ہوتی ہی ہے، وہ چیز سٹینڈ کرتی ہی ہے انہی سے۔ تو جیسے اب ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع، سجدہ وغیرہ، یہ ارکان نماز ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اور اس طرح جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبل رخ ہونا، نماز کا جو ہے وقت ہونا، یہ جو ہم شرائط نماز جس کو کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے فرائض ہے، دونوں بھی فرض ہے، رکن بھی فرض ہے، شرط بھی فرض ہے، دونوں بھی فرض ہے۔ البتہ جو نماز جس سے بالکل کھڑی ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے، اس کی ماہیت میں جو چیز شامل نہیں ہوتی ہے اس کو شرط کہتے ہیں، جو نماز کے خارج میں ہے، جیسا کہ کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا فرض ہے، لیکن جو ہے وہ نماز کے اندر جو ہے اس کا حکم نہیں آ رہا، پہلے ہی اس کا حکم فرض ہو جا رہا ہے۔ ارکان کہتے ہیں کہ نماز اسی سے قائم ہے، جو ہے قیام سے، قرات سے، رکوع سے، دونوں سجدوں سے، قاعدہ اخیرہ سے، یہ ساری چیزیں فرائض ہے۔ تو اب اس پر اختلاف ہوا، تو احناف کے نزدیک تکبیر جو ہے یہ شرط ہے، لیکن چونکہ نماز کے ساتھ اتنا اس کا کلوز اور اتنا اٹیچمنٹ، ایسا کلوز اٹیچمنٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے رکن کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم جب فرائض نماز بیان کرتے ہیں یا ارکان نماز جب بیان کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو ائمہ اربعہ کے نزدیک جو ہے تکبیر جو ہے وہ رکن ہے، اور عند الاحناف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ شرط ہے، لیکن شرط بھی ہے تو وہ بھی فرض ہے، رکن بھی فرض ہے، فرض دونوں کو شامل ہے۔ فرض ایک ایسی چھتری ہے جس کے تحت ارکان بھی آ جاتے ہیں، شرائط بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ البتہ نماز جنازہ میں جو تکبیر ہم دیتے ہیں، کہتے ہیں اور اس داخل ہوتے ہیں، تو وہ تکبیر فرض رکن ہے، فرض تو دونوں جگہ بھی ہے لیکن اس کو رکن کہتے ہیں، اور دیگر نمازوں کے لیے احناف جو ہے اس کے لیے شرط کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں رکن کی تعریف میں اس لازمی بات کو، امر کو کہتے ہیں جو کسی شے کی ماہیت اور حقیقت میں داخل ہو۔ کسی شے کی ماہیت میں، اس کی حقیقت میں جو چیز شامل ہوتی ہے اس کو رکن کہتے ہیں، اور جو اس کی ماہیت میں داخل نہیں ہے، وہ چیز کا وجود اور اس کا قیام اس سے نہیں ہے، اس کے لیے وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، اس کو کہتے ہیں شرط۔ بل شرط بھی فرض ہے، رکن بھی فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ شرط جو ہے سے مل کر وہ چیز مکمل نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہی مکمل ہو جاتی۔ جیسے فرائض نماز ہے، وہ بالکل اٹ سیلف انڈیپینڈنٹلی وہ ایگزسٹ کرتے ہیں بغیر شرائط کے، شرائط جو ہے ارکان میں داخل نہیں ہے۔ البتہ فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض یہ ہے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کی دلیل بھی قطعی ہو، یعنی ثبوت اور دلیل دونوں قطعی، یعنی جیسے قرآن مجید میں اس کا ثابت ہونا بھی کنفرم ہونا، سرٹن ہونا چاہیے، اور اس سے جو میننگ ایکسٹریکٹ کر رہے، جو معنی لے رہے وہ بھی قطعی ہونا چاہیے، اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ثبوت تو قطعی ہے لیکن معنی کے اندر ایک سے زیادہ معنی کی پاسبلٹی اور پروبیبلٹی آ جائے، جو ہے وہ پھر قطعی نہیں کہتے ہیں اس کو۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر کسی عورت کی طلاق ہو جائے تو وہ جو ہے رکے رہے ثلاثۃ قروء، فرمایا اللہ تعالیٰ 3 قروء تک۔
اب یہ ثبوت تو اس کا ثابت ہونا تو بالکل قطعی، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، ہزاروں صحابہ کے ذریعے جو ہے تابعین تک پہنچے، ہزاروں تابعین کے ذریعے طبع تابعین تک، یعنی اتنے لوگ قرآن مجید کو بیان کیے زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر زمانے میں، جن کا جھوٹ پر متفق ہونا جو ہے اتفاق کرنا امپاسبل ہے۔ بے شمار لوگوں نے قرآن کی جو ہے پورا مکمل قرآن کو دوسروں تک منتقل کیا ہے، پھر یہ ہر زمانے میں یہی کا تسلسل رہا، یہی کنٹینیوشن رہا۔ تو یہ آیت تو کنفرم ہے، سرٹن ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ البتہ اب اس کے جو معنی ہیں وہ معنی پر اختلاف ہوا۔ قروء کا لفظ جو ہے وہ منسٹریشن کے لیے بھی آتا ہے، یہ پاکی کے لیے بھی آتا ہے۔ آفٹر منسٹریشن جو پاکی ہوتی ہے، جس کو طہر کہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ قروء کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ طہارت، پاکی، اور امام شافعی اس سے حیض، منسٹریشن لیتے ہیں۔ تو اب معنی جو ہے ویسے سرٹن ہے کہ ایسے سرٹن ہو جائے کہ ایک معنی پر سب متفق ہو جائے۔ تو اب بتاتے ہیں کہ ثبوت بھی یقینی ہو اور معنی بھی یقینی ہو تو اس کو فرض کہتے ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، یہ فرض ہے، ثبوت بھی ہے، اس کا ثابت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب نماز ہی ہے، نماز قائم کرو۔ صلاح کا مطلب نمازی ہے، صلاۃ کا مطلب کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے صلاح کا مطلب درود شریف پڑھو بلکہ نہیں ہے، درود قائم کرو بلکہ یہاں پر میں کہہ رہا ہوں یہاں سب متفق ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، تمام مجتہدین کا، صحابہ کا، مفسرین کا، سب کا اتفاق ہے۔ یہاں اقیم الصلاۃ سے مراد نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو اس طرح کوئی اور صلاۃ کے دوسرے معنی یہاں مراد نہیں لیے گئے۔ تو ثبوت بھی قطعی ہونا اور معنی بھی قطعی ہونا، کنفرم، سرٹن، اس میں کوئی جو ہے ڈاؤٹ یا کوئی شبہ یا پھر کوئی کسی قسم کا احتمال یا انسرٹینٹی نہیں رہنا۔ تو یہ جب دونوں چیزیں کنفرم اور سرٹن ہو جائے، ثابت ہونا بھی سرٹن ہو جائے اور معنی جو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، ایکسپٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی یقینی ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں فرض۔ اسی لیے فرض کا منکر کافر ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث متواترہ یا میں جو فرائض کا ذکر آتا ہے اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو حضرت چونکہ آت الزکاہ، زکوٰۃ کے معنی میں بھی بالکل یقین تھا کہ زکوٰۃ کا لفظ بھی قرآن میں ثابت ہے، اور زکوٰۃ کے جو ہے آت الزکاہ کا جو معنی وہ بھی بالکل یقینی تھا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کریں گے ہم اس سے جہاد کریں گے، کیونکہ وہ ان کا زکوٰۃ فرض ہے اور فرض کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے تکبیر شرائط نماز میں ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے وہ ارکان میں، رکن ہو یا شرط ہو دونوں بھی فرض ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب البتہ پھر ایک یہاں پر دوسرا ایک مسئلہ یہ پیش ہوا کہ تکبیر میں جو ہے سو اللہ اکبر کے بجائے اللہ اعظم، اللہ کبیر، اللہ الاکبر، اکبر الاکبر، اللہ کبیر، اللہ اعظم، اللہ اجل، یہ کہہ سکتے کیا؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاں کہہ سکتے ہیں، فرض ادا ہو جاتا، واجب ادا نہیں ہوتا، آخر میں پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا، کیونکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تم جو ہے نماز پڑھو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کوئی بھی نام سے اگر آپ شروع کریں گے، اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ اکبر، اللہ کبیر، تو چونکہ اللہ نے کہا اپنے رب کا نام کو لیتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، فصل، تو وہ نماز پڑھو، تو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نام سے فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اب امام شافعی اور دیگر ائمہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر ہی کہنا پڑے گا۔ وہ لوگ جو ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور دیگر کلمات سے استدلال کرتے ہیں، تو امام حنیفہ کہتے ہیں فرضیت ادا ہو جائے گی۔ البتہ اللہ اکبر کہنا یہ فرماتے واجب ہے، جو ہے تکبیر فرض ہے، اور ان کلمات سے تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، آپ فرماتے ہیں یہ واجب ہے، اگر یہ چھوٹیں گا تو پھر آپ کو جو ہے سجدہ سہو کرنا لازم ہوا۔ اس طرح پھر حدیث شریف میں آیا وَتَحْلِيلُهَا السلام، حدیث شریف میں یہ کلمات آئے ہیں کہ اور نماز جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے، یعنی نماز کے میں جو چیزیں حرام تھے بعد نماز جو ہے وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، کب؟ لفظ سلام کہنے سے۔ تو اب لفظ سلام پر بھی جو ہے محدثین کا جو ہے امام ابو حنیفہ اور ائمہ ثلاثہ کے درمیان اختلاف ہے
امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر بس لفظ السلام علیکم کہہ دیں گے تو جو ہے واجب مکمل ہو جائے گا. تحلیل تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. السلام کہہ دیں گے تو جو ہے واجب ادا ہو جائے گا. البتہ علیکم ورحمۃ اللہ یہ سب کہنا جو ہے یہ پھر سنت اور مستحب کے درجے میں جاتے ہیں چیزیں، لیکن دا ورڈ السلام کہتے ہیں آپ کا واجب مکمل ہو گیا. البتہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہ کہتے ہیں نہیں، السلام علیکم مکمل کہنا یہ لازم ہے، کہتے ہیں ضروری ہے. یہ ان کے نزدیک جو ہے السلام علیکم کہنا جو ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف السلام کہنا واجب ہے، اور علیکم جو ہے پھر وہ سنت وغیرہ کے درجے میں ہے. اگر کوئی السلام کہہ کر سلام پھیر دے تو اب اس پر سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے، اس پر نماز لوٹانا بھی واجب نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہنا واجب ہے. اللہ اعظم کہے، اللہ کبیر کہے، اللہ جو ہے اجل کہے، اللہ اعظم کہے، یہ سب عظیم کہے، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ سارے کلمات سے آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے. البتہ ترک واجب کے سبب آپ کو واجب مس کرنے کی وجہ سے آپ کو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا. تو تکبیر میں یہ کلمات امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، اسی طرح السلام بھی جو ہے واجب ہے. یہ دو چیزیں. اب امام جو ہے ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حاذ الحدیث، یہ حدیث مبارک امام ترمذی کہتے ہیں اصح شیء، آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک جو ہے سب سے زیادہ صحیح ترین ہے فی حاذ الباب و احسن، اور جو ہے سب سے زیادہ حسن ہے. تو اب امام جو ہے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چونکہ اس باب میں، اس چیپٹر میں یہاں پر دیکھیں گے ہم وفی الباب عن جابر و ابی سعید، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی ٹاپک پہ، یہی مضمون پر حدیث آئی ہے، اور حضرت ابو سعید سے بھی ایسی حدیث آئی ہے، جیسا کہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے، امام شافعی نے روایت کیا ہے، امام بزار نے روایت کیا ہے. یہ سارے لوگ جو ہے ذکر کی ہیں. تو یہ حدیث مختلف سندوں سے جو ہے یہ ائمہ نے ذکر کیا، لیکن اگر اس کی اصل پر جائیں گے تو یہ حدیث 3 صحابہ سے مروی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر اور سیدنا ابو سعید، 3 صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے. تو اب کہتے ہیں کہ یہ تینوں سے جو حدیث مروی ہے اور جو سند سے، جو چین آف ٹرانسمیشن سے آ رہی ہے، اس میں سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی سند سے جو حدیث آ رہی ہے یہ سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ حسن ہے فرماتے ہیں. یعنی حضرت جابر سے بھی یہ ایک دوسری سند سے یہ حدیث آ رہی ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے بھی ایک دوسری سند سے یہ حدیث آ رہی ہے. تو یہ ایک ڈیفرنٹ چین سے آ رہی ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ چین سے آ رہی ہے، اور سیدنا مولا علی کی ایک ڈیفرنٹ چین سے آئی ہے. تو کہتے ہیں یہ تینوں چینز میں، چین آف ٹرانسمیشن یا چین آف نریٹرز میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو حدیث آئی ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، ساؤنڈ ہے اور حسن ہے. اب یہاں پر جو ہے اصول الحدیث کے ضمن میں چونکہ حسن اور صحیح کی بات یہ ہے، اس سے پہلے میں عرض کیا تھا حدیث صحیح کی تعریف میں یہ جملہ 5 چیزیں جب پائے جاتے ہیں تو جو ہے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. اس کو حدیث صحیح